آپ لوگوں نے اپنے بال جو ہیں وہ منڈوائے کیوں نہیں ہے, آپ نے حلق کیوں نہیں کیا. تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے بہت سارے جو علماء کرام ہیں ان سے باقاعدہ حج پہ آنے سے پہلے مشورہ کیا, سوال پوچھے, اور یہ واضح طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس یہ 2 آپشن ہوتے ہیں. ہر ایک کے پاس یہ 2 آپشن ہیں. آپ حلق کرنا چاہتے ہیں جس کی زیادہ فضیلت ہے, جیسے مصباح نے بھی پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ ٹرم کرتے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے, ورنہ آپ قصر بھی کر سکتے ہیں, وچ از کہ آپ تھوڑے سے بال اپنے جو ہے وہ کٹواتے ہیں تاکہ آپ کا جو ایک فرض ہے وہ پورا ہو جائے. ایسے ہی نا وہ ہے. کیا ٹینڈ کروانا لازم ہے عمرے کے بعد؟ جی, بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دعا کروائی ہے. ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو ٹینڈ کرواتے ہیں, یعنی حلق کرواتے ہیں, شیو آف کرواتے ہیں سر کے بال, اور 1 دفعہ دعا کی ہے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خود بھی بال چھوٹے نہیں کروائے, صاف کروائے. تو آپ بہتری کی طرف آپ یہ سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے حج عمروں کو چھوڑیں. انہوں نے تو تماشا لگایا ہوا ہے, یہ تو وہ بال بس ایک کہیں سے قلم پکڑ کے چھوٹی سی کاٹتے ہیں, سمجھ لیا کہ ہمارا عمرہ ادا ہو گیا. کوئی نہیں ادا ہوتا ان کا عمرہ. اگر آپ نے بال کٹوانے بھی ہے تو اچھے خاصے بال کی تعداد ریموو کریں گے, یعنی کم از کم 1 پور کے برابر پورے سر کے بال ریموو کرنے ہوں گے, ایک سائڈ سے نہیں. ہاں, عورت کے لیے ہے کہ وہ چٹیا تقریباً 1 انگلی کے گر جتنی لپٹنے سے آتی ہے, بس وہ کاٹ لے کافی ہے. مرد نے پورے سر کے بال یا تو مونڈنے ہیں یا وہ چھوٹے کروانے ہیں یا مشین موٹی مروانے, لیکن پورے سر کے بال, یہ نہیں کہ ایک سائڈ سے کریں. آپ یہ دیکھیں لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, جاتے وقت بھی بال اتنے ہوتے ہیں, واپسی پہ بھی اتنے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے پولیٹیشینز ہیں, یہ بڑے لوگ جتنے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اس چیز کا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ احرام جو ہے وہ 2 چادروں کا نام ہے, ہم نے احرام اتار دیا تو بندیاں ختم. ان کی بندیاں ابھی تک نہیں ختم ہوئی ہوئی, یہ ذہن میں رکھیں. احرام کوئی نہیں اترا ان کا. احرام اترتا ہے جب آپ وہ سارے کے سارے معاملات درست کرتے ہیں, بال کاٹنے یا منڈوانے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ نے احرام اتارنا ہے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور احرام اتار دیا تو آپ پہ دم واجب ہو جاتا ہے. حدود حرم میں 1 بکرا دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ اگر پاکستان بھی واپس آ چکے ہیں نا, تو مہربانی کریں وہاں 1 بکرا دیں, ادروائز آپ کو کون ہے. If we coming from London to Jeddah with intention to go Medina, first can we travel without ihram? مدینہ جانے کے لیے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بالکل, آپ پھر احرام نہ باندھیں. جب آپ پہلے مدینہ شریف جائیں گے تو پھر آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نہ, یہاں سے بھی جو لوگ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں احرام نہیں باندھتے, وہ تو پھر خلاف سنت ہو جائے گا نا, کیونکہ آپ مکے تو جا ہی نہیں رہے, آپ جا رہے ہیں مدینہ شریف. مدینہ شریف سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو ایک جگہ ہے جسے بیر علی کہتے ہیں, وہاں پہ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے, غسل خانے بنے ہوئے ہیں. احرام کسی کے پاس نہ ہو, احرام بک بھی رہے ہوتے ہیں. کمپلسری ہے جتنی بھی گاڑیاں مدینے سے مکے آتی ہیں نا, روڈ لائنرز, وہ لازماً وہاں پر رکتی ہیں. یہ قانون ہے وہاں کا, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ 99% سواریاں وہ ہیں جو حج اور عمرے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں گاڑی کھڑا کرتے ہیں تقریباً 40 منٹ 50 منٹ, تاکہ تسلی سے اگر کسی نے غسل بھی کرنا ہے وہ غسل کرے. ویسے غسل کرنا سنت, اگر غسل نہ بھی کوئی کرے اور پاک صاف تو ہوتا ہی ہے مسلمان, احرام ڈائریکٹ بھی باندھ دے, خیر ہے بال, انہوں نے وہ بھی انتظام کیا ہوا ہے. تو پھر آپ مدینہ شریف حاضری دیں تسلی سے. اس کے بعد آپ مدینہ شریف سے جب مکے کی طرف بائی روڈ آئیں گے تو راستے میں گاڑی کھڑی ہوگی, اور اگر آپ بائی ٹرین آ رہے ہیں نا, پھر تو آپ کو اسٹیشن پہ جانے سے پہلے گھر سے ہی احرام آپ باندھ لیں اور پھر آپ عمرے کے لیے چلے جائیں. اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو بھی حج اور عمرے کے طریقے پہ دیکھ لیجئے گا. میں نے 20 سٹیپس کے اندر پورا عمرے کا طریقہ بتایا ہے. نماز جو روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو کام پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہوا اور وہ سمجھتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. وہ پورے سٹیپس ہیں جس کے مطابق آپ نے سیکھنا ہے, اس طرح نہیں ہے. تو عمرے کا طریقہ آپ لکھیں, یوٹیوب پہ ساتھ میرا نام لکھیں. جتنے لوگ بھی مجھے حج عمرے کے حوالے سے آتے ہیں, ہم جا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی ضائع کر لو گے اپنا پیسہ بھی, تمہیں کچھ نہیں پتا ہوگا, وہاں بھی تمہیں کسی نے کوئی صحیح بات نہیں بتانی, یہ ویڈیو دیکھ لو. ایک ایک چیز میں نے اس میں بتائی ہوئی ہے. کتابوں میں بھی کچھ چیزیں ٹھیک مل جاتی ہیں, کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. پھر پریکٹیکل تو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوتا, یعنی میرے تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے عمرے اور حج کرنے کا. تو وہ باتیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں وہ میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے تعلق رہتا ہے. یہ وہ نہیں ہے جیسے وہ بزرگ کہتے ہیں دین کتابیں نہیں ایسی دساں گے, یہ وہ نہیں. دین تو کتابوں میں موجود ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ ہینڈلنگ ہونی ہے, یعنی ایئرپورٹ کے اوپر کیا آپ کے ساتھ کرنا ہے انہوں نے, یہ آپ کو قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا ملے گا. یہ تو جو گیا ہے اس راستے سے گزرا ہے اسے پتا ہوگا نا, وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ بھائی
سامان. میں جب حج پہ گیا ہوں 2007 میں, تو 2 ہینڈ بیگ تھے ہمارے پاس, کیونکہ میں پہلے عمرے پہ نمبر آف ٹائم گیا ہوا تھا, مجھے اندازہ تھا کہ یہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بڑے بڑے بیگ اور کپڑے لے کے جانے کے. ہینڈ بیگ یہ جو کالج میں لوگ لے کے جاتے ہیں نا, بچوں نے لٹکائے ہوتے ہیں, بس ایک میری وائف کا تھا, وہ اس نے اٹھایا ہوا تھا, ایک میرا تھا. اس میں ہم دونوں کا ایک ایک تولیہ, 3 جوڑے, بس کچھ بھی نہیں. اور صابن کیوں لے کے جائیں, ادھر نہیں صابن ملتے, پاکستان سے سستے ہیں, انہی برانڈز کے ملتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ کوئی ضرورت نہیں, وہاں سے مل جائے گا. برش وہاں سے مل جائے گا. ہر گلی محلے میں دکاندار, اور دکاندار سارے اردو سپیکنگ. سعودیہ ایک ایسا ملک ہے, اور اس میں مکہ مدینہ تو ایسی جگہ ہے آپ کو لگتا ہی نہیں آپ پاکستان میں ہے یا کسی دوسرے ملک میں. سب اردو سپیکنگ ہے, زیادہ تر پاکستانی ہے, انڈین اور بنگالی بھی اردو بولتے ہیں. آپ کو دکان پہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ میں بتاؤں میں کیا لینے آیا ہوں. آپ لوگ پاکستان کی دکانوں میں پھر رہے ہیں, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جب میں وہ بورڈنگ کے لیے گیا نا وہاں پہ, تو اس نے کہا سامان آپ کے پاس. میں نے کہا یہ, کہتے بس, کہتے آپ یار بڑے عقل مند لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا مجھے پتا ہے یہ ذلت ہونی ہے, جب جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے نا 2-3 گھنٹے تو آپ سامان اپنا ڈھونڈتے رہیں گے جو آپ نے بک کرایا ہوگا, اور خام خواہ کا بک کرایا ہوا ہے. لوگ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کمبل بھی لے کے گئے ہوتے ہیں ساتھ. بھائی ہوٹلوں میں آپ کو ہر چیز ملے گی, تولیہ اپنا رکھ لیں, 3 جوڑے رکھ لیں کافی ہے. ہوٹل میں آپ کے پاس, وہاں جا کے آپ ایک بالٹی خریدیں, آپ ڈٹرجنٹ, آپ کو یہ سارے برانڈ جتنے پاکستانی وہاں پہ سستا مل جاتا ہے, تو آپ ہفتے بعد بھی اپنے کپڑے دھوئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون سے وہاں کپڑے کتنے گندے ہونے ہیں, کچن بھی کمبائنڈ بنے ہوتے ہیں, غسل خانے تو موجود ہیں. آرام سے ایک بالٹی خریدیں اور کپڑے اپنے آپ 3 جوڑے ہوں تو آپ کو. میں تو خیر اتنا یعنی جوڑے بدلنے کے بارے میں یقین نہیں ہوں, وہاں تو ویسے ہی صفائی والا سارا اہتمام ہوتا ہے, مسجدیں بھی صاف ہیں, تو اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو دھو لیں, کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا, بجائے یہاں سے 10 جوڑے لے کے جانے کے. ٹھیک ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ جب, کیونکہ وہ جو ہینڈ بیگ ہے وہ آپ جہاز کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں. دوسرا آپ کو بک کرانا پڑتا ہے. تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اتریں گے سرکار, آپ تو تسلی سے اتر کے تو کاؤنٹر پہ جا رہے ہوں گے, باقی بیچارے سامان لبدے ہوں گے. 2 گھنٹے کسی کا کوئی چیز غائب ہوگی اور وہ اپنا ٹائم فضول ضائع کر رہے ہوں گے. آپ سب سے پہلے لائن میں آگے لگے ہوئے ہوں گے. کٹھے ہی ایک جہاز پہ لوگ گئے ہوتے ہیں, ایک 3 گھنٹے پہلے باہر نکل آتا ہے, ایک 3 گھنٹے بعد نکلتا ہے, اور اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے. تو اس لیے وہ میں نے اس طرح کے ایکسپیرینسز بھی بتائے ہیں اس میں کہ آپ نے یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کینچی کوئی نہ لے کے جائیں, کینچی انہوں نے نکلوا لینی ہے, یعنی وہاں کوئی مجھے نہیں کاٹتا کہ آپ نے کینچی یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ریزر بھی کوئی ضرورت نہیں, وہاں مل جائیں گے, ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے سستے دام. عرب امام کے علاقے میں نماز کے آخر پر صرف ایک سلام دائیں طرف کرتے ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر اور دوسرے علاقوں میں یہ نماز کے آخر پہ نہیں کرتے, نماز جنازہ کے آخر پہ کرتے ہیں. نماز کے آخر پر نہیں کرتے, وہ نماز کے آخر پہ 2 ہی سلام پھیرے جاتے ہیں, عرب میں بھی عجم میں بھی. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ایک سلام پھیرا جاتا ہے؟ وہ نماز کے بعد جو جنازہ ہوتا ہے نا, جنازے میں ایک طرف سلام ہوتا ہے, اور سنت یہی ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی, وہ ہم نے رات کو اپلوڈ کر دی ہے, نماز جنازہ کا سنت طریقہ. بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی جی نماز جنازہ کا سنت طریقہ بتائیں, تو میں نے سارے اختلافات اس میں ڈسکس کر دیے ہیں. جو تقی عثمانی صاحب نے وہ ایک جنازہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھ دی, تو وہ حنفی سارے ان کے پیچھے پنجے جاڑ کے پڑھ گئے. آپ اندازہ کریں کہ جس نے پوری زندگی اپنے فرقے کی خدمت کی ہے, ایک مسئلے میں اس نے کوئی گالی نہیں نکالی اپنے فرقے کو, نہ یہ کہا کہ ہمارے فرقے والے غلط جنازہ پڑھا رہے ہیں, صرف اس نے سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھ دی ہے, تو سارے کہہ رہے ہیں انہوں کی نے شیخ الاسلام بنایا ہے. ہاں, اور تسی بنایا سی, تہاڈا شیخ الاسلام سی نا. تو اگر شیخ الاسلام کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک مسئلے میں اختلاف نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے آپ بھی ٹھیک ہو لیکن یہ بہتر ہے کیونکہ بخاری میں آ گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنا سنت ہے, تو میں نے اپنے بھائی کے جنازے پہ پڑھ لی. انہوں نے کہا نا انجتے نہیں. اور تقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب تک آپ فرقے کا دفاع کریں گے نا, آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا, بھائی جڑے بڑوں باہر نکلو کو جی ایسی تیسی تھوڑے بابیاں دی, میں وہ تکاں گا جو قرآن و سنت نے لکھے ہے. ٹھیک ہے, ورنہ انہوں نے آپ کی عزت تو پھر بھی کوئی نہیں کرنی ہے. دیکھ لیں ایک مسئلے میں انہوں نے کس طرح ہنگامہ کھڑا کیا ہے پوری دنیا کے اندر. انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ حدیثیں باقی لوگوں کو نہیں پتا چلی. تو ایک دروازہ الحمدللہ انہوں نے اس دور کے اندر اپنے فرقے میں کھولا. ویسے تو ہم نے ان کے دروازے ہی توڑ دیے ہیں,
کھولنے والی تو بات ہی کوئی نہیں رہی ہے, انہوں تو ننگے ہو کے سارے نظر آ رہے ہیں. لیکن چلے اپنے فرقے میں اگر کوئی پاگل تھے جو جن کے سامنے کھلے ہوئے دروازے تھے اور جان بوجھ کے انہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ کیا ہوا تھا, تو ان کو بھی اب نظر آ گیا کہ تمہارے اپنے ابے نے مان لیا ہے. اب فکر کرو کہ تمہارے اپنے ابوں کے جو جنازے میں ان کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں, اس نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھتا اس کی نماز ہی درست نہیں ہے. تو میں اس وقت سے نا ڈر گیا اپنی نمازوں کے بارے میں, کوشش کرتا ہوں میں امام خود ہی بنوں. چونکہ میں حنفی ہوں تو حنفی تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے, تو مجھے خطرہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے نہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز خود پڑھاؤں تاکہ فاتحہ تو پڑھوں. اور ماموں پارٹی پچھلے دن نماز ابھی کو فکر کر رہا, اپنی نماز ہی تو فکر ہے. کتنے یہ خود غرض ہیں. یہاں آپ کو کہتے ہیں ہم اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے, اور ادھر ہی تم لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے, ہم امامت کروائیں گے. اور یہ کون ہے جسے دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی, یہ خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے. مجھے بتائیں ان لوگوں کے کردار کیا ہیں, خود پڑھیں. وہ کہہ رہا ہے منو اپنی ٹینشن لگی ہے کہ چلو یار میں جماعت کراواں, میں نے فاتحہ پڑھانا, یعنی میں پچھلے جان پہاڑ چ اور پچھلے اسی پہ امید لگا کے بیٹھے تھے, اور تو لکھ کے دس رہے ہوئے کہ میں تھوڑا 2 نمبری اتنے پہ کرنا آگے تو میں تمہیں ویسے ہی. یہ حالت ہے ان کی. ہاں جہری نماز جو ہے نا جس میں امام بلند آواز سے کرتا ہے اس میں مقتدی کا سن لینا کافی ہے, کیونکہ سننا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے. لیکن سر جاری رکھتے ہیں تو صرف 6 ہیں, 17 میں سے 6 رکھتے جاری ہیں فرض کی, 11 تو ساری سرن ہے. ظہر کی 4 کی 4, عصر کی 4 کی 4, مغرب کی آخری 1 اور عشاء کی آخری 2, یعنی جو 17 رکھتے ہیں فرض ہے نا, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء, ان 17 میں سے 11 میں فاتحہ آپ نے امام کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہے, جس میں امام خاموشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے, یعنی آہستہ آواز میں. خاموشی سے تو نماز ہوتی نہیں ہے, زبان ہلنا تو ضروری ہے, اپنا سننا تو ضروری ہے. یہ اس میں بھی نہیں پڑھتے, دکانوں کے حساب کرتے ہیں زور اثر میں. ظاہر ہے زور اثر چاروں رختوں میں کچھ بھی نہیں کرنا کرانا. اور یقین کریں عام آدمی زور اثر میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے جب تک کہ اسے مولوی نہ کاٹ لے اور اسے بتائے کہ نہیں پڑھنی. آپ میں سے بھی اکثر لوگ ہوں گے, آپ کو نہیں پتا ہوگا, زور اثر میں بھی پڑھتے رہے اور پھر کو مولوی کاٹتا ہے آپ کو, کہتا نہیں یہ بھی چھڑ دو, حالانکہ عقل نہیں کام کرتی. یار اگر چھڑ دیے تو کیا کریے, دکان تو صاف کریے. ہاں جب امام قرات کر رہا ہے اس وقت سن لیں, ٹھیک ہے, وہ سمجھ آتی ہے. تو یہ لوگ تو بالکل فاتحہ کے دشمن ہیں. تو آپ دیکھیں تقی عثمانی صاحب نے فاتحہ کیا پڑھی ہے, وہ سارے ان کے دشمن ہو گئے. تو کہتے ہیں کتنے تھا شیخ الاسلام ہے. اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ 0 کمپرومائز ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت پہ نہ آ جاؤ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. کسے کہا گیا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کو بھی یہ فہم تھا کہ یار ہم حضرت عیسیٰ کی اتنی عزت کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عزت کرتے ہیں, تو یہودی اور نصرانی ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ کامن ٹرمز میں تو اکٹھے ہو جائے ہمارے ساتھ. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ جب تک تم ان کی ملت پہ نہیں آ جاتے نا اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا. اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں جب تک آپ ان فرقوں کی ملت پہ نہیں آ جاتے نا, اور 100% ایک مسئلے میں بھی اختلاف کریں گے اٹھا کے پرے پھینکیں گے آپ کو. مجھے خود طارق جمیل صاحب نے بتایا, ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ تو برف سے نفیس سامنے بیٹھ کے فون پہ کئی دفعہ بتا چکے کہ میں نے جب یہ حدیث بیان کی من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ حدیث تو اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہے, حدیث متواتر ہے, جامع ترمذی میں ہے, مسند احمد میں ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, اور کئی کتابوں میں. تو کہتے ہیں میرے اپنے فرقوں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا, ان کے مولویوں نے مجھے فون پہ قتل کی دھمکیاں دی. اختلاف رائے نہیں سرکار, قتل کی دھمکیاں. طارق جمیل صاحب نے میرے خیال کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی. ان سے تو ہندو بھی خوش ہیں, جس طرح کی وہ میٹھی توحید بیان کرتے ہیں. وہ انبیاء والی توحید نہیں ہے, وہ ہندو یہودی عیسائی ان کے والی توحید ہے. انبیاء والی توحید میں نا آپ نے پھر ننگی تلوار کی طرح توحید بیان کرنی ہے. ہاں چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, یہ سارے مانتے ہیں.
جیسے ہی آپ کہیں گے نا مانگنا اللہ سے ہے، قبر میں مرا ہوا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا کیا کرے گا، ادھر ہی آپ دیکھیں آپ کو یہ آپ کے مجمع بھی چھٹ جائیں گے. اور اگر آپ یہ توحید بیان نہیں کر رہے تو بس چھوڑ دیں، پھر وہ توحید ہو ایک اس طرح کی توحید اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اتنی توحید بیان کریں. نبی علیہ السلام دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ ادھوری توحید بیان کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنے فرقے سے اختلاف نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ دیوبندی مانتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے، کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن ساری صحیح گلاں کرنیاں بھی تو نہیں چاہیے دیاں. ہاں بس وہی گل ہے، دوسرے نو تقویت ملتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ٹوٹل دین یہ ہے کہ کس چیز سے دوسرا ناراض ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کرنی ہے، اور کس سے اپنا خوش ہوتا ہے ہم نے وہ بیان کرنی ہے. ہاں دیکھیں نا ان کی دکانیں پھر کیسے بند ہوئی ہیں. وہ آپ نے وہ دیکھی ہے، وہ ایک اینیمیشن وہ کارٹون ٹائپ ایک جو بھائی نے بنائی ہے، ہاں 4 دکانیں جڑی ڈگیاں نے. ہاں تو یہ ایسے ہی ہوا ہے نا. علی بھائی بہت دن ہو گئے مصباحی صاحب نے کوئی کلپ آپ کے خلاف اپلوڈ نہیں کیا. وہ علمی موت مر تو نہیں گئے؟ جی مر چکے ہیں، فوت ہو گئے، کب سے فوت ہو چکے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیلم میں ان کو جو جلسے مل رہے ہیں وہ میری وجہ سے مل رہے ہیں، ورنہ جیلم جیسے چھوٹے سٹی میں بڑے مولوی کبھی آتے ہی نہیں تھے. آج ہر بڑا مولوی جو ہے نا جیلم کا نام سنتے ہی کہتے ہیں ہاں جی میں آواں گا. تو جب سے وہ 2-2.5 سال پہلے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ اس کا رد ضرور کرنا ہے، اس کے بعد سے 3-4 بار مختلف اوقات پہ تو میں نے اشتہار پہ ان کی تصویر اور وہ نام پڑا ہے کہ وہ جیلم میں میرے گھر کے پاس جو مسجدیں ہیں ان میں بھی آگے تقریریں کر کے گئے. میں نے بندے بھیجے ہیں کہ یار پرچی لکھ کے ان کو دو کہ وہ انجینئر کے شہر میں آئے ہو تو وہ جو رد تم نے کرنا ہے وہ کرو. تو نہیں کر رہے کیونکہ میرا خیال ہے ان کو سمجھ لگ گئی ہے. ان کے اپنے کئی نمازی یہاں پہ آ چکے ہیں، جس مسجد میں وہ سیالکوٹ میں جمعہ پڑھاتے ہیں آپ بھی ادھر سے ہی ہیں. ہاں تو سلام میرا پہنچا دی گئے، ٹھیک ہے. ہاں جی تو وہ انہوں نے مطلب ہم تو یہی کر سکتے تھے نا. میرا خیال ہے ان کو سمجھ لا او یار یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. خادم رضوی صاحب بھی کبھی نہیں بولے. خادم رضوی صاحب تو میری گلی میں جو مسجد ہے نا، اور وہ مسجد اتنی قریب ہے کہ جتنا یہاں سے لے کے آپ سمجھ لیں باری جوتیاں اتارنے کی جگہ، وہاں سے خادم رضوی صاحب پڑے ہوئے ہیں. اور میری ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی تھی 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا. اس وقت خادم رضوی صاحب کی ٹانگیں بھی درست تھیں. ان کا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ تو بعد میں ہوا. اور کالی داڑھی تھی. اس وقت بھی یہ براؤن والی پگڑی باندھتے تھے. اس وقت جسٹ ایک ٹیچر تھے، یہ جامعہ نظامیہ میں سر و ناو پڑھاتے تھے. تو ہم اس وقت بھی بڑی شوق سے ان کی تقریریں سنا کرتے تھے. اس وقت تو خیر یہاں پہ تو اردو میں تقریر وہ کرتے تھے، پنجابی بھی اچھی بولتے تھے. وہ پنجابی تو بہت ہی اچھی بولتے تھے. تو میں تو اس وقت سے ان کا فین تھا. ان کی سپیکنگ پاور تو بہت ایکسٹرا آرڈنری تھی. تو وہ پھر ان کا پیر خانہ بھی جیلم کا تھا. کالا دے کے اندر ان کی بیعت تھی. آج پیر صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. میرا ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق تھا، بہت اچھا، بڑی شفقت فرماتے تھے. وہ ان کے یہ مرید تھے. کتنی میں نے ہنگامہ مچا کے رکھا خادم رضوی صاحب کی زندگی میں. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا. ان کو ان کے ساتھیوں نے میرے کلپ دکھائے کہ ایسا کچھ کرو نہ کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور اگر میں یہ مان لوں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، میرے اپنے لوگوں نے نہیں چھوڑنا. اور اگر میں کہوں گا کہ یہ غلط ہے تو انجینئر نے نہیں چھوڑنا. کیسے کو کہہ سکتا بھائی؟ ایک بندہ داتا دربار پہ بیٹھ کے داتا صاحب کی طرف منسوب کتاب، ہم تو داتا صاحب علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری کے بارے میں حسن ظن رکھ دیتے ہیں ایک ٹن کہ انہوں نے یہ بکواسیات نہیں لکھی ہوں گی اپنی کتاب میں. لیکن بہرحال تم جو کتاب لہرا رہے ہو وہاں پہ اور کہہ رہے ہو جی جدہ کوئی مرشد نہیں ہوا کتاب پڑھ لے، اور اسی کتاب سے میں بتاؤں کہ اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اللہ نے ان کی نفرت ان کے دل میں ڈال دی اور رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی. بازید بستامی کے سکر کو بچانے کے لیے یہ بکواسیات اس میں لکھی ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھ کے جنید بغدادی کا صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے. تو مجھے بتائیں خادم رضوی صاحب کس منہ سے اس کا دفاع کر سکتے تھے؟
پوری زندگی وہ نہیں بولے سوائے اس کے ایک منڈا جڑا نیٹ تے ہوندا ہے وہ کردا ہے تے او کہندا کیا ہے نہیں دس رہے نا 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 تو ایک منڈا ہے وہ نیٹ تے ہے وہ کہندا ہے جی خادم رضوی نو لبیک دے سیغے دا نہیں پتا. سرکار میں کدے نہیں کہا سی لبیک دے سیغے دا نہیں پتا, میں کہتا تھا کہ آپ کو تو پتا ہے ان کو ٹھیک کروائیں. یہ لبیک یا رسول اللہ غلط ہے, یہ لبیک کا یا رسول اللہ ہے. لبیک کے اوپر اگر آپ وقف کریں گے تو یا رسول اللہ الگ کہنا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ لفظ کنٹینیوس جب عربی پڑھیں گے لبیک کا یا رسول اللہ یہ لفظ ہے, لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. محمدن عبدہ و رسولہ وقف کرتے ہیں نا, رسولہ نہیں آپ پڑھیں گے. رسولہ جب پڑھیں گے تو پھر آپ آگے دروشی ساتھ ملائیں گے, وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. تو یہاں پہ بھی اگر آپ وقف کریں گے تو لبیک کو الگ کہیں گے اور یا رسول اللہ الگ, لیکن اصل سیگا ہے یہ اکٹھا لبیک کا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں دین کی قربانی کے لیے. لہذا بات ہے کہ میں صرف نعرے مارنے کے لیے حاضر ہوں, میلاد کے جلسے میں بھی آؤں گا, جب زور کی اذان ہوگی تو لنگر لے کے گھر چلا جاؤں گا, نماز پڑھنے نہیں آؤں گا مسجد میں. ہاں لبیک کا یا حسین میں کہوں گا اور میں محرم کے جلوس میں بھی شامل ہوں گا, لیکن جیسے ہی زورین کا وقت آئے گا تو ہزار کے مجمع میں سے صرف 100 بندے زور اثر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور باقی جو ہے نا وہ کہیں گے ساڑھے کپڑے پلید نے, اور پلیدو کپڑے پلید نے. ایک مسلمان کو یہ جواب جچتا ہے کہ وہ کہ میں پلید ہوں؟ مسلمان ہو کے جو بھی آپ کو نا میرے کپڑے پلید, بڑا پلید ہے ہو تو, ہر ٹائم پلید ہی رہنا ہے. مسلمان ہو کے پلید رہنا ہے. آدھے پاکستانی کہتے ساڑھے کپڑے پلید نے, یعنی پلیدہ کا ملک ہے. پھر شناختی کارڈ مسلمان نے ویسے پلید نے. گل سن, تو وہ خادم رضوی صاحب نے پوری زندگی کبھی جواب دینے کی ضرورت نہیں کی ہے. تو مصباحی صاحب تو شاہی کوئی نہیں, وہ تو شاہی کوئی نہیں, خادم رضوی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا مصباحی تو شاہی کوئی نہیں.